مبشر ویسے جسٹ ہم دیکھ ہی رہے تھے ابھی علیم خان صاحب کا ہم نے ایک ساؤنڈ بائٹ سنایا ہے. اینڈ آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ علیم خان تو بہت بڑے وزیر تھے, وزیر اعلیٰ بھی بننے والے تھے, مطلب ایٹ لیسٹ امیدوار تھے, کنٹینڈر تھے. اس کے بعد بہت سے نام جو کہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے اب وہ آئی پی پی میں چلے گئے. تو یہ کس طرح فیاض الحسن چوہان نام, the list is long, almost سارے ہی. تو یہاں تحقیقات ان کی ہو رہی تھی, انویسٹیگیشن اگینسٹ دیم. جیسے ہی انہوں نے ادھر جوائن کیا تو نو انویسٹیگیشن, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اٹ میکس یو ونڈر ڈزنٹ اٹ, مطلب ایٹ لیسٹ ہم سوال تو اٹھا ہی سکتے ہیں نا کہ یہ کیا ہوا. اور بہت ویلڈ سوال. غزہ کی صورتحال پر ہم بات کرتے ہیں. غزہ پر 35 روز سے اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور حملے جاری ہیں. بدھ سے جمعرات کے درمیان 24 گھنٹوں میں 243 فلسطینی شہید کیے گئے اور شہداء کی مجموعی تعداد 11,000 سے بڑھ گئی ہے. زخمیوں کی تعداد 30,000 سے بڑھ گئی ہے. اور ابھی جو تازہ ڈیٹیل سامنے آئی ہے, غزہ میں تل الحوا کے علاقے میں القدس اسپتال کے اطراف شدید بمباری ہوئی ہے. فلسطینی ہلال احمر کی جانب سے بتایا گیا ہے اور اسپتال میں عملہ, مریض اور 14,000 سے زیادہ بے گھر افراد موجود ہیں جسے بمباری کا نشانہ بنایا گیا. اچھا جی, روز خبریں آ رہی ہیں اور روز ہم نے کانٹیکٹ کیا حافظ ابو صابرہ کو جو کہ کورسپونڈنٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں ویسٹ بینک میں. اب ان کا کیا کہنا ہے, آنکھوں دیکھا حال ہے, کیونکہ یہاں تو ہمیں جو سوشل میڈیا پہ آتا ہے, جو خبریں آتی ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اینڈ دین دیر آر دا رپورٹرز اوور دیئر. ان کو سنیں. The situation here in Jenin camp is very complicated. Israeli forces have military activities here in the city and also inside the camp. It killed 7 people, between of them a child 13 years old, since 7 hours, and it damaged a lot of streets and main circles all around the camp and in all city here in Jenin camp. There is 13 people was injured by Israeli soldiers, and you can also listen to the bomb all over the camps. حافظ ابو صبرہ بتا رہے تھے کہ جنین کیمپ کی پرٹیکولرلی انہوں نے بات کی کہ جنین کیمپ کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور اسرائیلی فوج جنین شہر اور جنین کیمپ کے اندر کارروائیاں اس وقت بھی کر رہی ہے, جس کے نتیجے میں آج 10 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور اسرائیلی فوج کی تازہ کارروائی سے جنین کیمپ کے انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا ہے. یہ ویژولز دیکھ کے آپ I mean like اب ہم اس دنیا میں روز جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں ہو رہا, اور روز اموات ہو رہی ہیں, روز شہادتیں ہو رہی ہیں. اور دیکھیں وہی جو کتنے علاقے جس طرح ہم بتا رہے تھے 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہیں, ایک شہر ہے اب تو خیر تباہ ہو چکا ہے صرف اس بمباری. ایسا ہی ہے, 35 دن ہو چکے ہیں اس بات کو. یہ بھی نہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بات ایکچولی رکے گی کہاں, کیونکہ سیز فائر کے لیے بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ ہی آپ کو پتہ ہے کہ ویٹو کر دیتے ہیں دا ہول آئیڈیا کہ سیز فائر تو ہونی نہیں چاہیے اور نہیں ہوگی. اور کچھ ممالک کے سربراہان ہیں جو خطابات میں تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے, لیکن بیک ڈور انہوں نے کوئی اس طرح سے اقدامات نہیں کر رہے جس سے کہیں نہ کہیں جنگ بندی کی طرف بات جائے. اور ہم ویسٹرن کنٹریز کی کیا بات کریں گے, ہم تو مسلمان ملکوں میں بھی وہ جذبہ ہمیں نہیں نظر آ رہا, جو کہ بالکل وہ باتوں والی بات آپ جو کر رہے ہیں نا, یہ مسلمان ملک ہی ہیں, ورنہ کرنے کو ہمارے پاس پرانے ایسے بہت سے ایگزامپلز ہیں جو کہ کیا گیا. اب سارے بڑے بنائن ہو گئے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. دوسری بات, جب کسی کو امن کے لیے کام کرنا ہو نا, اور جو امن چاہتا ہو, تو بہت راستے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں پہنچ جائیں گے. اور ایک اور اپڈیٹ جو ضرور بتانی ہے وہ ہے کہ اسرائیل آج سے روزانہ 4 گھنٹے کے وقفے کا اعلان کرے. یہ امریکی قومی سلامتی کے جان کربی نے جنگ میں وقفہ اہم اقدام قرار دیا ہے, اور صرف اس میں وقفے کا کہا ہے, جنگ بندی کی بات نہیں ہوئی. تو یہ حیران کن صورتحال ہے. اس دوران یعنی وہ جو 4 گھنٹے ہوں گے اس میں کوئی غزہ میں فوجی آپریشن نہیں ہوگا. اللہ کرے عام نہ آئے. اوکے, یہ بھی وہ بات ہے کہ جس میں ایک آلموسٹ ٹریجڈی ہی لگتی ہے کہ کوئی سارے دیکھ رہے ہیں اور کوئی ایکچولی کچھ کر نہیں رہا.